بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 211 میں ہم بات کرتے ہیں آج قسموں سے متعلق، جس کو یمین کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اس کی جمع ہے ایمان۔ تو کتاب الایمان آج شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم یمین یعنی قسم، اس کی اقسام بیان کریں گے اور ان کا حکم بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور پوری کتاب الایمان کا خلاصہ بھی ایک نظر میں ہم آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو قسم، یہ ایمان یمین کی جمع، تو جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ عرف میں یہ چیز بالکل مشہور ہوتی ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے اور اپنی بات کو پختہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بات پہ یقین نہ کر رہا ہو تو پھر وہ ایسی جگہ پر پھر وہ قسم کھاتا ہے۔ جیسے کہ اگر وہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ خدا کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، ماضی کے کسی کام پر کہہ رہا ہوتا ہے، یا مستقبل کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا۔ یا بعض مطلب لوگوں کا کوڈ ورڈ تکیہ کلام بھی یہ بن جاتا ہے، قسم سے، خدا کی قسم، ہر بات پہ، اور اسی طریقے سے اپنی زبان میں واللہ تاللہ باللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو قسم کہا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنا، پختہ کرنا، تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کے اوپر یقین کر لے کہ یار دیکھو اس نے قسم اٹھا لی ہے۔ تو شریعت میں اس کی بھی کچھ حد بندی کی گئی ہے، اس کی بھی کچھ احکامات ہیں، تو اس لیے اس کے آج انشاءاللہ ہم احکامات ذکر کرتے ہیں۔ قسم کی آپ کے سامنے یہاں پہ 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ، اور نمبر 3 یمین لغو۔ تو یمین کا مطلب تو قوت ہے، طاقت ہے، تو چونکہ اس یمین سے، قسم سے انسان اپنے کلام کو طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ اخذنا منہ بالیمین، تو یمین وہاں پہ قوت کے معنی میں ہے۔ اس طریقے سے اصطلاحی تعریف میں بھی یہی ہے کہ عقد قوی، ایسا مضبوط عقد، عزم الحالف علی الحفیل او الترک، جس کے ذریعے سے قسم اٹھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے۔ تو یمین غموس پہلی قسم ہے۔ غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈوب جانا، تو چونکہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، اور یہ ہوتی بھی اسی طریقے سے ہے کہ ماضی کی کسی کام پر، گزشتہ کسی کام کے اوپر، وہ کام اس نے کیا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی ابھی قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ یا یہ کہ وہ کام اس نے نہیں کیا تو جھوٹ بول کر قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ماضی میں ہو یا ابھی حال ہی میں کسی بارے میں جو وہ کہہ رہا ہو کہ یہ کام ایسا ہے یا ایسا نہیں۔ تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں، چونکہ یہ گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ یمین غموس۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں تو وہ دیار کی دیار جو ہے وہ یمین غموس جو ہے وہ اس کو اجاڑ دیتی ہے۔ الیمین الغموس تدع الدیار بلاقعہ، کہ وہ دیار کے دیار، بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ قرآن مجید میں دوسری آیت آپ کے سامنے ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اس طریقے سے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ وہی آیت آپ کے سامنے بھی ذکر کی گئی۔ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ۔
یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے بارے میں قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا، تو اس سے قسم کھا کر ایک بات کو منعقد کرتا ہے اور ایک بات کو پختہ کرتا ہے کہ میں مستقبل میں یہ کام ضرور بھی ضرور کروں گا۔ اب اگر وہ کام وہ نہ کر سکے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر ہم ذکر بھی کریں گے، یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے کہ غلام آزاد کرے گا اور غلام ہوں، اگر نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے پہنائے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی بقدر ہر مسکین کو 10 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو صدقہ فطر کی بقدر رقم دے دے۔ اگر یہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن لگاتار روزے، لگاتار۔ تو قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 89 ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مؤاخذہ نہیں کرے گا یمین لغو قسموں میں، لیکن ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو تم یمین منعقدہ کی طرف اشارہ کہ جو تم باقاعدہ عقد کرتے ہو مستقبل کے لیے، کسی بات کا پختہ عزم کرتے ہو تو اس کا مؤاخذہ ہوگا۔ اگر آپ نے وہ کام نہ کیا یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی پھر وہ کر لیا تو اس کا کفارہ یہ کہ اطعام 10 مساکین، کہ آپ اس کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، ان میں سے کوئی ایک۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ، اگر کوئی ان میں سے نہ پائے تو پھر اس نے 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ تیسری قسم آ گئی یمین لغو۔ یمین لغو کا ایک مفہوم یہ ہے کہ گزشتہ کسی بات کے اوپر قسم کھائی یہ گمان کرتے ہوئے کہ ایسے ہی ہے اور تقریباً وہ بات اسی طریقے سے ہے اور وہ اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے لیکن حالانکہ اس نے کیا نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس کو شک ہوا اور اس نے قسم کھائی، تو اس کو لغو کہیں گے۔ اسی طریقے سے کوڈ ورڈ میں جو لوگ ارادہ کچھ نہیں ہوتا، بس ویسے ہی منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں اور ہر بات پہ اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، تو اس کو بھی یمین لغو میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری یہ جو لغو قسمیں ہیں بچنا ان سے بھی چاہیے، اچھی بات تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ قسمیں کھائے، لیکن اگر کھا لی تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ امید ہے کہ نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب الایمان کا یہ خلاصہ آپ ایک نظر میں دیکھ رہے ہیں، 20 عنوانات ہم نے اس میں دیے ہیں، 20 چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 جیسے کہ یمین کی انواع ہوں گی اور قسم کھانے والے کے احوال ہوں گے، محلوف بہی جس چیز کے ساتھ قسم کھا رہا ہے وہ کون کون سے الفاظ ہوں گے وہ ہوں گے، یمین کے حروف، یمین کے الفاظ، کفارہ یمین، گناہ کے اوپر یمین، 8ویں نمبر پر یمین الکافر، 9ویں نمبر پر تحریم الحلال یعنی حلال چیز کو حرام کرنا، یہ بھی یمین ہے، اور یمین کے حکم میں کچھ کلمات ہیں جیسے نظر ماننا یا کچھ اور طرح کی چیزیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے 11ویں نمبر پر بات ہوگی محلوف علیہ، یعنی جس چیز کے اوپر یا جس کام پر قسم کھا رہا ہے اس کام کا بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ قسم کے اندر استثناء کے مسائل ہوں گے، انشاءاللہ کا لفظ بولنا اس طرح کے، اور اسی طریقے سے استطاعت کے ساتھ مقید کرنا، یا حین، زمان، ایام یا شہور، ان سے کیا مراد ہوگی، اس سے قسم کا کیا مطلب ہوگا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر قسم، اسی طریقے سے مصدر استعمال کرنا صراحتاً یا مؤول، اس طریقے سے غدا، عشاء اور سحور 3 قسم کے کھانے ہیں، تو ان سے متعلق اگر قسم ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی، قریب اور بعید سے مراد، اسی طریقے سے عیب اور نقص جو ہے وہ دین کے اندر یا دین کے اندر، تو اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ذکر کی جائیں گی، اور یہ 20 پوائنٹ ہیں اس کتاب الایمان میں۔ اب آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب الایمان ہے جی، الایمان علی 3 اضرب، قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس و یمین منعقدۃ و یمین لغو۔ فیمین الغموس ہی، یمین غموس کی تشریح شروع ہو رہی ہے، الحلف علی امر ماض، کسی گزشتہ کام کے اوپر قسم کھانا، یتعمد الکذب فیہ، جس میں جان بوجھ کر انسان جھوٹ بولے، فہذہ الیمین، اس کا حکم یہ ہے کہ یأثم بہا صاحبہا، اس کا کہنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، ولا کفارۃ فیہا، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے،
الا التوبہ مگر سوائے توبہ کے، صرف توبہ ہے، والاستغفار اور استغفار ہے، والیمین المنعقدۃ اور یمین منعقدہ کی تعریف یہ ہے کہ ہی ان یحلف علی الامر المستقبل، مستقبل کے بھی کسی کام کے کرنے کے اوپر قسم کھائے، ان یفعلہ یا نہ کرنے کی قسم کھائے کہ اولا یفعلہ کہ اس کام کو وہ زندگی بھر نہیں کرے گا۔ فَإِذَا حَانِثَ فِي ذَلِكَ پھر اس میں یہ ہے کہ جب وہ حانس ہو جائے گا، لزمتہ الکفارۃ تو کفارہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے وہ یمین اللغو ہی ان یحلف علی امر ماضٍ کسی گزشتہ کام کے اوپر قسم کھائے، وہو انہ یظن حالانکہ اس کا گمان یہ ہے، کما قال کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن حالانکہ اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا تھا لیکن وہ کہتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، والامر بخلافہ اور حالانکہ معاملہ اس کے برعکس تھا، فہذہ الیمین یہ جو قسم ہے، نرجو اللہ یؤاخذ اللہ تعالی بہا صاحبہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کھانے والے سے اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ آگے حکم یہ ہے کہ قسم کھانے والے کے جو احوال ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ قسم کھانے والے کے احوال میں کبھی وہ قصدن کھائے گا، کبھی وہ مجبور کسی نے کیا ہوگا کہ قسم کھائیں پھر وہ کھائے گا، کبھی وہ بھول کر کھائے گا، لیکن یہ کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد حدیث میں آیا ہے، اس میں ایک یمین بھی ہے، لہٰذا اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قسم کھانے والا ہوگا چاہے وہ مکرہ ہو، مجبور ہو، یا ناسی بھولا ہوا ہو، یا قاصد جان بوجھ کر ہو، سب برابر ہے۔ والقاصد فی الیمین جان بوجھ کر قسم کھانے والا، والمکرہ اور مجبور کیا ہوا، والناسی اور بھول کر قسم کھانے والا، سواؤن حکم میں سارے برابر ہیں۔ ومن حلف المحلوف علیہ مکرہن او ناسیا اسی طریقے سے محلوف علیہ یعنی جس کام کے کرنے کے اوپر یا نہ کرنے کے اوپر قسم کھائی تو اس کو محلوف علیہ کہتے ہیں اس کام کو، تو اس کام کو اگر اس نے کر لیا، مطلب کہا تھا کہ نہیں کروں گا نا، کر لیا، بے شک اس نے مجبوراً کیا ہو، مکرہن کسی نے مجبور کیا ہو، او ناسیاً یا بھول کر گیا، فہو سواء اس صورت میں بھی یہ اس کا حکم یہی ہے کہ وہ حانس ہو جائے گا۔ اب یمین جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کھائی جائے گی، کون کون سے الفاظ ہونے چاہیے، محلوف بھی کو ہم ابھی بیان کریں گے کہ کن الفاظ کے ساتھ اس نے قسم کھانی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہیں تو ان کے ساتھ قسم کھائے گا، چونکہ یاد رکھیں کہ قسم کیوں کھاتا ہے آدمی، اس کی اگر ڈیفینیشن کو اور حکمت کو آپ دیکھیں تو آپ کو اگلی بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ قسم انسان کھاتا ہے کہ تاکہ اس کی بات مضبوط ہو جائے اور اگلا بندہ اس کی بات پہ یقین کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ کا سہارا لے گا کہ جو اس کی بات کو مضبوط بھی کر سکے نا۔ تو لہٰذا اللہ کا نام چونکہ بہت ہی معظم ہے، تعظیم والا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی اگر کوئی وہ اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ کھائے گا تو اگلے بندے کو یقین آ جائے گا کہ واقعی بات پختہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام، تو صفات میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور دوسری ہوتی ہیں صفات فعلیہ۔ تو اس میں بھی اصول ہے کہ جو صفات ہیں تو وہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، صفات ذاتیہ کا مطلب کہ وہ صفات کہ جن کا صرف یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جا سکتی ہیں لیکن ان کا الٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو صفات ذاتی کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کا جو برعکس ہے یا متضاد معنی ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے علم ہے اللہ کی صفت ذاتی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو صفات ہیں یہ صفات ذاتیہ، ان سے قسم کھائے گا تو قسم پھر بھی منعقد ہو جائے گی۔ اور تیسری ایک یعنی اصول میں آپ یہ بات رہا کریں کہ جو صفات فعلیہ ہیں، صفات فعلیہ کی علامت یہ ہے کہ جن کا برعکس بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ غضب ہے مقابلے میں رحمت ہے، دونوں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں۔ تو یہ اگر کوئی انسان استعمال کرتا ہے تو اس میں چونکہ وہ گویا کہ صفات فعلیہ کو جب استعمال کرے گا تو اس وقت پھر قسم منعقد نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے ذاتی ناموں کے ساتھ اور اللہ کی صفات ذاتیہ
کے ساتھ اگر کوئی قسم کھائے تو اس سے قسم منعقد ہو جائے گی، اس سے چونکہ تعظیم ہی مقصود ہوتی ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنا، تو وہ پایا جاتا ہے۔ لیکن صفات فعلیہ چونکہ اس میں وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ پھر وہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ اہم بات بھی یاد رکھیں قسم کے اندر کہ اس میں عرف کے اندر کس چیز کو قسم کہتے ہیں، جو چیز جس عرف کے اندر وہ یا جو الفاظ قسم کے لیے بولے جاتے ہیں وہ جس قسم کے الفاظ ہوں ان کو قسم پر محمول کیا جائے گا، عرف کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ والیمین باللہ تعالی، قسم اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں کے ساتھ، او بسم من اسمائی، یا اس کے ناموں میں سے کوئی اور نام جیسے کہ الرحمن ہے والرحیم ہے، او بصفت من صفات ذاتی ہی، یا اس کی صفات ذاتیہ ہوں جیسے کہ عزت اللہ، جلالہ، کبریائہ، یہ وہ صفات ہیں کہ ان کا الٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ قسم منعقد نہیں ہوگی، اگرچہ یہ صفت ذاتی تھی لیکن قسم منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ علم سے مراد جو عام طور پر لی جاتی ہے وہ معلومات لی جاتی ہیں، تو علم سے مراد جب معلومات لیں گے تو معلومات تو اللہ تعالیٰ کی صفت تو نہیں ہے، معلومات تو مخلوق ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معلومات کی قسم کوئی کھاتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی تعظیم والی قسم نہیں ہے، اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ فإنه لا يكون يمينا، یہ قسم نہیں ہوگی۔ وإن حلف بصفت من صفات الفعل، اگر صفات فعلیہ ہیں جیسے کہ غضب ہے اور سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی قسم، لم يكن حالفا، اس کو ہم قسم نہیں کہیں گے۔ وجہ بھی ذکر کر دی تھی کہ یہ صفت فعلی ہے، اور چونکہ اس میں اپنے آپ کو بدعا کر رہا ہے، یہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، ناراضگی ہو، تو یہ تو بدعا ہے، یہ تو قسم تو نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی تعظیم والی بات اس میں پائی نہیں جاتی، اس لیے یہاں پہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، ومن حلف بغیر اللہ عز وجل لم یکن حالفا، اس سے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اصل مقصود تعظیم ہے، تو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی اگر قسم کھائے گا تو اگر ظاہر ہے کہ وہ بتوں کی کھا رہا ہے تو وہ تو شرک ہے۔ اسی طریقے سے نبی کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کی، کعبہ کی، لیکن اس میں بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر عرف کے اندر قرآن کا لفظ بول کر جو قسم کھاتے ہیں تو اس سے اگر قسم منعقد ہوتی ہے اور قسم مراد لی جاتی ہے تو وہاں پر پھر قسم منعقد ہو جائے گی۔ والحلف، اب آگے حروف قسم کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بحروف القسم، قسم جو ہوتی ہے وہ قسم کے حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، ان کے ذریعے سے کھائی جاتی ہے، باقی زبانوں میں تو اپنے اپنے مخصوص الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو عربی ہے، عربی زبان میں اس کے مخصوص حروف ہوتے ہیں۔ وہ حروف القسم ثلاثۃ، تین قسم کے ہیں۔ الواو، نمبر ایک واو ہے جیسے کہ واللہ، والبا اور دوسرا با ہے جیسے باللہ، والتا اور تیسرا تا ہے جیسے تاللہ، تا جو ہے وہ صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وقد تضمر الحروف، فرماتے ہیں کبھی کبھار حروف کو مضمر یعنی چھپایا جاتا ہے اور ان کا اثر موجود ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ جر آ رہی ہوتی ہے لفظ اللہ کے آخر میں، فیکون حالفا، اس صورت میں بھی وہ قسم کھانے والا ہی شمار ہوگا جب وہ حروف کو چھپائے گا، جیسے کہ اللہ لا افعل کذا، اللہ اصل میں تھا تو واللہ نا، لیکن یہاں پہ واو کو مضمر کر دیا، چھپا دیا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال، جب کوئی قسم کھانے والا کہتا ہے وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم، فلیس بحالف، وہ قسم کھانے والا نہیں ہوگا، اس سے ہم اس کی قسم کو مراد نہیں لے سکتے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ذاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے، ثابت ہیں، تو یہ اس سے قسم منعقد ہو جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ مثال کے طور پر بندوں کے اوپر وہ عبادت ہے، تو گوئے کہ اس سے تو عبادت مراد ہے، تو اس سے گوئے کہ عبادت کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس لیے اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَالَ اقسم او اقسم باللہ، احلف او احلف باللہ، یعنی لفظ باللہ ساتھ ذکر کرتا ہے یا ساتھ ذکر نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں اقسم، احلف اور اشہد، ان دونوں کو الگ الگ استعمال کرے یا اشہد باللہ لفظ اللہ کے ساتھ استعمال کرے، دونوں صورتوں میں فہو حالف، قسم کھانے والا ہوگا، چونکہ یہ دونوں الفاظ، تینوں الفاظ ایسے ہیں کہ یہ خود قسم پہ دلالت کرتے ہیں۔ اشہد جیسے کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، قرآن میں ہے، تو اس سے قسم ہی مراد ہے، کیونکہ آگے ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ،
تو اس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نشہدو کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایمان کہا، قسم کہا، تو لہٰذا شہادت بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے حلف بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو قسم ہے وہ خود قسم بھی قرآن میں جب بارہا استعمال ہوا ہے. لہٰذا ان سب سے قسم ویسی بھی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ جائے گا تو یہ اور مضبوط ہو جائے گی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ، اس طریقے سے اللہ کا عہد، وَمِيثَاقُهُ اس کا میثاق، وَعَلِيَّ نَظَرٌ میرے اوپر نظر ہے، یہ بھی سارے قسم کے الفاظ ہیں. قرآن مجید میں ہے نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور آگے فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ. تو جب یہ عہد کو ایمان کہا گیا ہے، گویا کہ یہ بھی قسم کے الفاظ میں شامل ہے. یہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ او نظر اللہ، یہ میرے اوپر اللہ کی کیا ہے، نظر ہے. تو یہ بھی الفاظ جو ہیں یہ بھی قسم ہی کے الفاظ ہیں. فہو یمین، یہ بھی قسم ہوگی. اور اگر کہتا ہے کہ ان فعلت کذا فانا یہودی او نصرانی او مجوسی، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں گا، یا میں نصرانی ہوں گا، یا میں مجوسی ہوں گا. یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی گویا کہ یعنی ایسے یہ اصول بنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام چونکہ تعظیم کے طور پر سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس سے اپنی بات کو مضبوط کرے تو قسم ہوگی. یا یہ کہ ایسا کوئی جملہ بولے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا جی، کیونکہ اسلام ایک بہت معظم چیز ہے. تو اس کو زائل کرنے کے اعتبار سے گویا کہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں کافر ہو جاؤں، یہودی ہو جاؤں، نصرانی ہو جاؤں. تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی تعظیم والی چیز کو کے اوپر قسم کھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہے. لہٰذا اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. او مشرکن، یا مشرک ہوگا، او کافرن کان یمینا، اس کو بھی ہم قسم میں محمول کریں گے. وَإِذَا قَالَ فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُهُ، میرے اوپر اللہ کا غضب ہو یا میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو، لَيْسَ بِحَالِفٍ، یہ قسم نہیں ہوگی. جیسے کہ پیچھے ذکر کیا کہ یہ صفت فعل، یہ اپنے آپ کو بددعا دے رہے، اس میں کون سی تعظیم والا جملہ اس نے بولا ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبَا فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، اگر اس طرح کے الفاظ کہے کہ وہ اگر کرے گا تو وہ زانی ہوگا، اگر وہ یہ کام کرے گا تو شرابی ہوگا، کبابی ہوگا، شرابی ہوگا، سود کھانے والا ہوگا، تو فلیس بحالفن، اس سے وہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کوئی اتنے زیادہ معظم والے کام نہیں ہے کہ جس سے کوئی انسان اپنے قسموں کو مضبوط کر سکے. تو یہ آج کا سبق یہاں پر ہم اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقاعدہ کفارہ یمین کو شروع کر دیں گے. تو آج کا جو سبق ہے اس میں سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تفصیل ذکر کریں، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کا اشارہ بھی ذکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.